بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا موسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ محض ان کی زبانوں سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ ان لوگوں نے بھی انہی کسی بات کہی جو اس سے پہلے کفر کی راہ اختیار کر چکے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت۔ یہ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک برگزیدہ ہستی کا اپنے گدھے پر سوار ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو بالکل تباہ و برباد اور کھنڈر ہو چکی تھی، اور وہاں نہ کوئی مکین باقی رہا تھا اور نہ کوئی مکان۔ مٹے ہوئے چند نقوش باقی تھے جو اس کی بربادی اور تباہی کے مرثیہ خواں تھے۔ ان بزرگ نے یہ دیکھا تو تعجب اور حیرت سے کہا کہ ایسا کھنڈر اور تباہ حال ویرانہ پھر کیسے آباد ہوگا؟ یہ مردہ بستی کس طرح دوبارہ زندگی اختیار کرے گی؟ یہاں تو کوئی بھی ایسا سبب نظر نہیں آتا۔ یہ ابھی اسی فکر میں غرق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ ان کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اسی حال میں رکھا۔ یہ مدت گزر جانے کے بعد اب ان کو دوبارہ زندگی بخشی اور تب ان سے کہا بتاؤ کتنے عرصہ اس حال میں رہے ہو؟ وہ جب موت کے آغوش میں سوئے تھے تو دن چڑھنے کا وقت تھا، اور جب دوبارہ زندگی پائی تو آفتاب غروب ہونے کا وقت قریب تھا۔ اس لیے انہوں نے جواب دیا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ تم 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہو، اور اب تمہارے تعجب اور حیرت کا یہ جواب ہے کہ تم ایک طرف سے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اس میں متعلق کوئی تغیر نہیں آیا، اور دوسری جانب اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا جسم گل سڑ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے، اور پھر ہماری قدرت کا اندازہ کرو کہ جس چیز کو چاہا محفوظ رہے تو 100 برس کے بعد اس طویل عرصے میں کسی بھی موسمی اثرات نے اثر نہ کیا اور محفوظ و سالم رہی، اور جس چیز کے متعلق ارادہ کیا کہ اس کا جسم گل سڑ جائے تو وہ گل سڑ گیا، اور اب تمہاری آنکھوں دیکھتے ہی ہم اس کو دوبارہ زندگی بخشے دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم تم کو اور تمہارے واقعے کو لوگوں کے لیے نشان بنا دیں، اور تم یقین کے ساتھ مشاہدہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مردہ کو زندگی بخش دیتا اور تباہ شدہ شے کو دوبارہ آباد کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب اس برگزیدہ ہستی نے قدرت الہی کے یہ نشانات دیکھنے کے بعد شہر کی جانب نظر کی تو اس کو پہلے سے زیادہ آباد اور بارونق پایا۔ تب انہوں نے اظہار عبودیت کے بعد یہ اقرار کیا کہ بلا شبہ تیری قدرت کاملہ کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے، اور مجھ کو علم یقین کے بعد عین الیقین کا درجہ حاصل ہو گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کون تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو اس کے جواب میں مشہور قول یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ تم یروشلم جاؤ، ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے۔ جب یہ وہاں پہنچے اور شہر کو تباہ اور کھنڈر پایا تو برنائے بشریت یہ کہہ اٹھے کہ اس مردہ بستی کو دوبارہ کیسے زندگی ملے گی، اور ان کا یہ قول بمشکل انکار نہیں تھا بلکہ تعجب اور حیرت کے ساتھ ان اسباب کے متلاشی تھے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا تھا۔ چنانچہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور جب وہ زندہ کیے گئے تو یروشلم بیت المقدس آباد ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور شرارت حد سے تجاوز کر چکی ہے، اور ظلم و فساد کا بازار گرم ہے کہ اللہ کی جانب سے اس زمانے کے پیغمبر حضرت یرمیانہ علیہ السلام پر وحی آتی ہے کہ بنی اسرائیل میں منادی کر دو کہ وہ ان حرکات بد سے باز آ جائیں، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح ان کو تباہ برباد کر دیا جائے گا۔ حضرت یرمیانہ علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام جب بنی اسرائیل تک پہنچایا تو انہوں نے کوئی اثر قبول نہ کیا، اور ظلم و شرارت میں اور اضافہ کرنے لگے، اور حضرت یرمیانہ علیہ السلام کے ساتھ مذاق شروع کر دیا اور ان کو زندان میں ڈال دیا۔ اس حالت میں بھی حضرت یرمیاہ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وہ بابل کے بادشاہ کے ہاتھوں برباد ہوں گے، اور وہ ان کو قید کر کے بابل لے جائے گا اور یروشلم کو مٹایا جائے گا۔ تقریباً 7ویں صدی قبل مسیح کا وقت تھا کہ بابل میں وقت نصر کا ظہور ہوا، اور اس نے اپنی قاہرانہ
اور جابرانہ طاقت سے قرب و جوار کی تمام حکومت کو مسخر اور زیر کر لیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس نے فلسطین پر پے در پے 3 حملے کیے اور بنی اسرائیل کو شکست فاش دے کر یروشلم اور فلسطین کے تمام علاقے کو برباد کر ڈالا، اور تمام بنی اسرائیل کو قید کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکاتا ہوا بابل لے گیا۔ تورات کے تمام نسخوں کو خاص کر دیا، اور ایک نسخہ بھی اسرائیلیوں کے ہاتھ میں محفوظ باقی نہ رہا۔ جب بخت نصر اسرائیلی گھرانوں کو قید کر کے غلام بنا رہا تھا تو کسی شخص نے اس سے یہ کہا کہ یہاں ایک شخص یرمیاہ علیہ السلام زندان میں قید ہے، اس نے تیرے اس حملے سے پہلے ان سب حالات کے متعلق پیش گوئی کر کے بنی اسرائیل کو ڈرایا تھا، مگر ان کی قوم نے ان کی بات پر کان نہ دھرا اور ان کو زندان میں ڈال دیا۔ بخت نصر نے یہ سنا تو حضرت یرمیاہ علیہ السلام کو قید خانے سے باہر نکالا اور ان سے بات چیت کرتا رہا۔ حضرت یرمیاہ علیہ السلام کی علم و دانش سے معمور گفتگو سن کر اس نے خواہش کی کہ وہ بھی اس کے ساتھ بابل چلیں اور وہ ان کو احترام سے رکھے گا، مگر حضرت یرمیاہ علیہ السلام نے اس کی خواہش کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ جب کہ میری قوم اس ذلت کے ساتھ بابل جا رہی ہو، میں اس عزت کے مقابلے میں اپنی موجودہ حالت کو ترجیح دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے یروشلم سے دور کسی جنگل میں بدھ و ماند اختیار کر لی، اور حضرت یرمیاہ علیہ السلام کے صحیفے میں ہے کہ انہوں نے وہیں بیٹھ کر بابل میں اسرائیلیوں کو یہ پیش گوئی پہنچائی تھی کہ بنی اسرائیل 70 سال بابل میں ذلت و خواری کے ساتھ غلام رہیں گے، اور اس کے بعد وہ پھر اپنے وطن میں آ کر بسیں گے۔ چنانچہ بخت نصر کی ہلاکت کے عرصہ دراز کے بعد فارس کے بادشاہ سائرس نے بابل کے بادشاہ بیل شازاد کو شکست دے کر فارس کو اس کے بے پناہ مظالم سے نجات دلائی، تو اسی زمانے میں اس نے بنی اسرائیل کو بھی آزاد کیا اور یروشلم کی تعمیر کے لیے ان کو اجازت دے دی۔ شاہ خورش خسرو فتح بابل کے بعد تقریباً 10 برس اور زندہ رہا، اور اسی دوران میں بنی اسرائیل آزاد ہو کر بیت المقدس کی تعمیر میں مشغول ہوئے، مگر جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے صحیفے سے معلوم ہوتا ہے، یہ تعمیر اس کی زندگی میں مکمل نہیں ہو سکی، اور درمیان میں بعض افسروں نے ایسی دور اندازیاں کی کہ 2 مرتبہ اسرائیلیوں کو اس کی تعمیر کچھ مدت کے لیے روک دینی پڑی۔ اس کے بعد اردشیر کے زمانے میں جا کر وہ اس کو دوبارہ مکمل کر سکے۔ بیت المقدس پھر ایک مرتبہ پہلے سے زیادہ برونق شہر نظر آنے لگا۔ ان تمام تفصیلات کا حاصل یہ ہے کہ بخت نصر کے یروشلم کو تباہ کرنے سے لے کر اردشیر کے زمانے تک دوبارہ اس کے مکمل آباد ہو جانے کے درمیان جو ایک طویل مدت ہے، وہی وقفہ ہے جس میں حضرت یرمیاہ علیہ السلام کو وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت میں کیا گیا ہے۔ قرائن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب یرمیاہ علیہ السلام نے بخت نصر کے ساتھ بابل جانے سے انکار کر دیا اور وہ بیت المقدس کی اس تباہ حالی سے گھبرا کر دور کسی جنگل میں گوشہ نشین ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بذریعہ وحی حکم دیا ہوگا کہ وہ اس ویرانے میں جا کر رہیں، جو آج اگرچہ بنی اسرائیل کی تباہ کاریوں کی بدولت تباہ حال ہے، مگر ہمیشہ سے نبیوں کی مقدس سرزمین رہا ہے، اور یہ کہ ہم دوبارہ اس کو آباد کریں گے۔ اور جب حضرت یرمیاہ علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں پہنچے اور ان کی نگاہ میں اس کی بربادی کا نقشہ پھر گیا، تو انہوں نے حسرت و افسوس اور تعجب و حیرت کے ساتھ دل میں یا زبان سے کہا ہوگا کہ اب کون سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس مردہ بستی کو دوبارہ زندگی بخشے گا۔ اور پھر وہ سب کچھ پیش آیا جو زیر بحث آیات میں مذکور ہے، اور اگر ہم اس پر یہ اور اضافہ کر دیں تو بیجا نہ ہوگا کہ اللہ کی حکمت و مصلحت کا یہ تقاضا ہوا کہ جب کہ ابھی یروشلم کی دوبارہ زندگی آبادی میں طویل مدت باقی ہے اور یرمیاہ علیہ السلام قوم سے الگ اس ویرانے میں رہیں گے، تو یہ ان کی زندگی کے لیے ناقابل برداشت سامنا ہوگا۔ اس کے برعکس حضرت عزیر علیہ السلام کی حیات طیبہ کے متعلق جو تفصیلات تورات اور اسرائیلی میں منقول ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بابل کے اسارت کے زمانے میں وہ صغیر سن تھے اور اسرائیلیوں کے ساتھ بابل ہی میں رہے، اور 40 سال کی عمر میں فقیہ تسلیم کر لیے گئے۔
اور وہیں منصب نبوت سے سرفراز ہوئے اور یروشلم کی تعمیر میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف دارا اور اردل شیر کے درباریوں میں جس وقت نے کوششیں کی، ان میں بھی یہی پیش رہے، اور تورات کے ناپید ہو جانے کے بعد یروشلم میں اس کی تجدید انہی کے فیاض نبوت کا اثر تھا۔ باق نصر مردوں، عورتوں اور بچوں کو بھیڑوں کی طرح ہنکا کر لے چلا، تورات کے تمام نسخوں کو بھی جلا کر خاک کر دیا تھا، اور بنی اسرائیل کے پاس نہ تورات کا کوئی نسخہ باقی بچا تھا اور نہ کوئی حافظ تھا جس کو اول سے آخر تک تورات یاد ہو۔ چنانچہ اسیری کے پورے دور میں وہ تورات سے قطعاً محروم ہو چکے تھے، لیکن جب عرصہ دراز کے بعد ان کو بابل کی اسیری سے نجات ملی اور وہ بیت المقدس میں دوبارہ آباد ہوئے، تو اب ان کو یہ فکر ہوئی کہ اللہ کی کتاب تورات کو کس طرح حاصل کریں۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نبی نے سب اسرائیلیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تورات کو اول سے آخر تک پڑھا اور تحریر کرایا۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے 2 چمکتے ہوئے شہاب اترے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے میں سما گئے۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اثر نو تورات مرتب کر کے عطا فرمائی۔ چنانچہ جب حضرت عزیر علیہ السلام اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور ان کے قلوب میں حضرت عزیر علیہ السلام کی قدر و منزلت 100 گنا بڑھ گئی، اور آہستہ آہستہ اس محبت نے گمراہی کی شکل اختیار کر لی کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی طرح اللہ کا بیٹا مان لیا جس طرح نصاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کا تسلیم کرتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے اپنے اس عقیدے کے لیے یہ دلیل قائم کر لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہم کو تورات لا کر دی تھی تو الواح پر لکھی تھی، مگر حضرت عزیر علیہ السلام نے تو کسی لوح یا کرتاس پر مکتوب لا کر دینے کی بجائے حرف بحرف اپنے سینے کی لوح سے اس کو ہمارے سامنے نقل کر دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام میں یہ قدرت جب ہی ہوئی کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ اس بہتان عظیم سے ہر ایک کو بچائے، آمین۔ وفات اور قبر مبارک بعض اثرات میں موجود ہیں، ان کی قبر دمشق میں ہے۔ جزاک اللہ۔